شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ راج نامی شخص کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انڈیا کولکتہ کا رہنے والا تھا۔ راج کہتا ہے میں انڈیا کولکتہ کا رہنے والا ہوں اور میرا کام یہ تھا کہ میں ڈیکوریشن کیا کرتا تھا۔ لائٹنگ ڈیکوریشن کا میرا بزنس تھا۔ 2012 کی بات ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا اس کے بعد عید تھی۔ عید کے بعد ایک مسلم فیملی تھی، ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ان کی کسی بیٹی کی شادی تھی تو ان لوگوں نے لائٹنگ کروانی تھی اپنے گھر پر۔ میں چلا گیا ان کے گھر کے اوپر، میں نے ساری لائٹنگ ڈیکوریشن کر دی۔ بہت اچھے لوگ تھے، بہت کوآپریٹیو لوگ تھے۔ ان لوگوں نے میرا بہت اچھے سے استقبال بھی کیا، میرا بڑا خیال بھی رکھا۔ جیسے میں نے ان کی ساری ڈیکوریشن مکمل کی، رات ہو چکی تھی۔ میں اپنا بائک لے کر ان کے گھر کی طرف سے جانے لگا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ اس گلی میں جاؤ گے، یہ لاسٹ گلی ہے، یہ گلی ذرا آسیب زدہ ہے، کوشش کرنا کہ یہاں سے جلدی نکل جاؤ۔ یہاں پر کونے والا ایک خالی مکان ہے، اس کے آگے مت رکنا۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، لوگ تو بہت سلجھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ اینی ویز راستہ وہی تھا، جانا تو مجھے تھا۔ جو ہی میں نے اپنا بائک اس گلی میں ڈالا، جب میں اس گلی میں سے گزر رہا تھا، ابھی اس مکان کے پاس سے ہی گزرا ہوگا، خالی گلی تھی، ایسے لگ رہا تھا علاقے کی آخری گلی ہو۔ بالکل اندھیری گلی تھی۔ اس اندھیری گلی میں ایک اکلوتا خالی مکان تھا، جس کے دوسرے کونے پر وہ مکان تھا جو آگے آبادیوں میں تھا، جس کو میں ابھی ڈیکوریٹ کر کے آیا تھا۔ ایک دم سے میرا بائک بند ہو گیا، اور جب میرا بائک بند ہوا میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو سٹارٹ کر سکوں۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، ایک دم سے میرے بائک میں پیٹرول بھی تھا، اس کے باوجود بائک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کندھوں کے اوپر، میرے سر کے اوپر اتنا ہیوی ویٹ تھا، اتنا وزن تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی میرے سر کو دبا دے گا۔ کوئی مجھے اس بائک کے اوپر سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں بائک سے نیچے اترا۔ میں نے بائک کھڑا کیا کہ اب کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ اس گلی میں رکنا ہی نہیں ہے، اور بائک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، کہاں جاؤں۔ واپس بھاگنے لگا تو اس گھر پر ہی نظر پڑی۔ اس گھر سے تھوڑا ہی پاس تھا، وہاں میں نے بہت خوفناک چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے، کوئی کھڑا ہے، لیکن اس کا وجود نہیں ہے۔ اس کی صرف خوفناک آنکھیں تھیں، بہت بھیانک آنکھیں تھیں، بہت خوفناک آوازیں بھی تھیں۔ میں بہت ڈر گیا۔ پیچھے بھاگنے کے بجائے میں نے اپنا بائک تیزی کے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا، اس گلی سے باہر نکل آیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ گلی سے باہر نکلتے ساتھ بائک سٹارٹ کیا، بائک چل گیا، گھر پہنچا۔ جیسے گھر آیا میری مسز نے میری حالت دیکھی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں۔ میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ تو میری مسز نے مجھے یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بس جو کچھ بھی ہے آپ نے کل وہاں پر جا کر لائٹس اتارنے نہیں جانا۔ اب میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ میں کیا کروں، جانا تو میں نے تھا، میں کسی کو بھیج بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے بل کلیئر کرنے تھے، اور میرے پاس کوئی خاص ایسا مکینک بھی نہیں تھا جس کو میں بھیج سکتا۔ میں نے یہ کہا کہ بس کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب میں نے جا کر اپنا کام تو مکمل کرنا ہے نا۔ میں نے یہ کہا کہ میں شام ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ خیر اگلے دن میں چلا گیا۔ اس طرف جب میں گیا تو ان لوگوں کا فنکشن ہو چکا تھا۔ ایک فنکشن ان لوگوں نے گھر میں کرنا تھا، باقی کے فنکشن جو تھے وہ ان لوگوں نے کسی اور جگہ پر کرنے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ کر اپنی لائٹس اتار کر لے جائیں، اب ہم لوگوں نے فنکشن کہیں اور کرنے ہیں۔ جیسے میں نے لائٹس اتاری، ان لوگوں کو میں نے سارا ماجرا بتایا، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا
کہ اس گلی میں رات تو رات دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا، اور یہی گلی ہے جو آگے مین سڑک کی طرف جاتی ہے جس طرف سے آپ آئے ہیں، ورنہ ہم لوگوں نے جب مین سڑک کی طرف جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ پورا علاقہ کراس کر کے جاتے ہیں۔ اس گلی میں ایک آخری گھر ہے، وہ گھر جنات، چڑیلوں، آفتوں کا مسکن ہے۔ وہاں سے رات بھر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ بہت سے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک شخص گلی میں سے گزر رہا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو بے ہوش پایا، تو جب صبح اس کو اٹھایا، اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا، رات کا ٹائم تھا، اس گھر کے پاس سے گزرنے لگا تو کسی عورت نے مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بہت بھیانک خلیے والی 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کے جسموں پر بے تحاشا بال تھے، چہرے اتنے بھیانک تھے کہ میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ میری طرف بڑھی، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اس گلی کو لے کر بہت زیادہ خوف ہے، کوئی بھی اس گلی میں نہیں جاتا۔ اگر ہم آپ کو یہ بتا دیتے تو آپ یہاں پر کام کرنے کبھی بھی نہ آتے، اس لیے ہم لوگوں نے اس وقت آپ سے یہ بات چھپائی۔ لیکن جب آپ یہاں سے واپس جانے لگے تھے تو ہم نے آپ کو خبردار کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا آپ اس علاقے میں نئے آئے ہو، پہلی بار آئے ہو۔ اگر ہم نے آپ کو پورے علاقے کو کراس کر کے جانے کے لیے بولا تو ہو سکتا ہے آپ اس بات کو مذاق سمجھو، اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ اس گلی سے سنبھل کر جانا۔ اب آپ سارا ماجرا جان چکے ہو، رات پہلے ہی ہو چکی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس گلی کی طرف سے مت جانا، کیونکہ ایک دفعہ وہ مخلوق جسے دیکھ لیتی ہے، وہ دوبارہ اگر اس گلی سے گزرے تو وہ اس کو جانی نقصان بھی دے دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ محض جھوٹ اور فراڈ ہے، جان بوجھ کر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس گلی کی طرف رش نہ ہو اور اس گلی میں کوئی آئے جائے نہ۔ ہماری ضد کر کے رات کے وقت ان کے 2 نوجوان لڑکے اس گلی میں سے بار بار گزرتے تھے۔ 2 بار تو ان مخلوقات نے اپنا آپ ظاہر کیا، ان کو دھکے پڑے، وہ گرے، ایک کو تھپڑ بھی پڑا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس چیز کو بھی سچ نہیں سمجھا، ضد کر کے دوبارہ آدھی رات کو اس گلی میں سے گزرے تو ان مخلوقات نے ان کو بہت مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن وہ جان سے بچ گئے تھے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بندر نما مخلوقات تھی جو اس گھر سے نمودار ہوئی تھی اور پوری گلی ان سے بھر گئی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف سے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ہمیں اتنا مارا کہ ہم لوگ نہ تو وہاں سے بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی وہ ہمیں بھاگنے دے رہی تھی۔ پھر ایسا خوف بیٹھا لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی بھی اس گلی کی طرف نہیں جاتا۔ اکثر رات کو اس گلی میں سے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کی، کبھی رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ واچ مین بھی اس گلی کی طرف نہیں جاتا۔ واچ مین کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے اکثر اس گلی کے کونے پر عورتیں کھڑی دکھائی دیتی ہیں جو سیاہ لباس میں ہوتی ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ واچ مین نے ایک بہت چھوٹے سے بچے کو اس گلی میں بھاگتے دوڑتے بھی دیکھا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ بچہ دیوار کے اوپر یوں چلنے لگ گیا جیسے ہم لوگ زمین پر چلتے ہیں۔ وہ واچ مین اس علاقے کو ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ گلی بہت آسیب زدہ ہے اور یہ اس علاقے کی آخری گلی ہے اور آسیب زدہ ترین گلی ہے۔ اب یہ گلی آسیب زدہ ہے یا اس گلی میں وہ پرسرار ایک مکان جہاں پر بہت جنات آباد ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہی اس راز پر سے کبھی کسی نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ راج کہتا ہے کہ اس کے بعد میں واپس آ گیا، میں وہ پورا علاقہ کراس کر کے واپس آیا۔ دیر تو مجھے بہت لگی، لیکن میں دوبارہ اس گلی کی طرف جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سچ میں ایک ابینڈنڈ آسیب زدہ گلی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس علاقے کی طرف نہیں گیا، کیونکہ نہ تو میں وہ رات بھول سکتا ہوں اور نہ وہ واقعات جو میں نے سنے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اس ماہ مبارک میں اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔